آیت نمبر 175۔ اے مسلمانوں، یہ شیطان جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع خوف ہے، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جسے صحابہ کرام کو بھی بہت سارے لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی کہ کافر تم پہ حملہ کر دیں گے اور وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ لوگ جو مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، تو اس آیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ڈرانا ہے دراصل میں ان کے دلوں میں جو خوف تھا وہ شیطان نے ڈالا ہوا تھا۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے ولیوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان کسی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے، پھر یہ لوگ جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالتے ہیں۔ تو دراصل میں یہ خوف نہیں ہوتا، یہ وسوسہ زیادہ ہوتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے۔ تو مضمون جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے دلوں میں جو خوف لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل میں ان کے پیچھے شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ خوف نیگیٹو چیز ہے اور یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خوف ایک فطری جذبہ ہے جو کہ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ خوف کا جذبہ نہ ہوتا تو انسان اپنے آپ کو نقصان دہ چیز سے کیسے بچاتا؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن ایسے موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے تاکہ انسان اپنے اندر کے ان فطری جذبوں کو جان سکے اور ان کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کر سکے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے سورہ ال عمران میں غصے کو بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ غصہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک انرجی ہے، ایک پاور ہے اگر اس کو ڈیل کرنا آ جائے۔ اسی طریقے سے یہ غصہ بھی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی تحفظ اور بقا کا سبب ہے اگر اس کو ڈیل کرنا آ جائے۔ لیکن شیطان ہماری انہی چیزوں کو جو ہے وہ نیگیٹو یوز کرتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو یا خوف ہو، تو بجائے اس سے ہماری بقا بنانے کے یہ خوف کو ہمارے لیے فنا کا سبب بنا دیتا ہے۔ پھر دو طرح کے خوف بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک خوف وہ ہے جن کا تعلق ہماری ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا قدرتی آفات کا خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، موذی جانور کا خوف ہوتا ہے۔ اور کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی جدائی کا خوف، کسی کی بے وفائی کا خوف، کسی کی موت کا خوف، ایون یہ کہ غریب کو امیر کا خوف ہوتا ہے، اور کسی ان پڑھ شخص کو کسی پڑھے لکھے کے سامنے بات کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے انجانے خوف جو ہیں، کسی کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے، قبر کا خوف بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری اندر کی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ شیطان جو کہ ہمارا کرین ہے اور وہ ہمیں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان باہر کے خوف کا شکار ہے یا اندر کے خوف کا شکار ہے، لہٰذا وہ اسی چیز کو یوز کر کے پھر انسان سے بہت ساری نافرمانیوں کے کام اور گناہوں کے کام بھی کروا لیتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کے ساتھ زیادتی کا عمل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن زیادتی کرنے کے بعد وہ بچوں کو کیوں مار دیتے ہیں؟ اس خوف کے ساتھ کہ یہ ہمیں پہچانتے ہیں، یہ ہمارا نام لے لیں گے۔ تو یہی خوف جو ہوتا ہے اس کو شیطان اس طرح سے نیگیٹو یوز کرتا ہے کہ انسان سے بہت بڑے بڑے جرم کروا لیتا ہے۔ یہ سب ظاہر کی دنیا کے خوف کی بات کی گئی ہے، اور جو ہمارے اندر کے خوف ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ خوف ہمارے لیے مایوسی اور اداسی کا سبب بن جاتے ہیں، یہ ہمارے دل کے جذبات بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے اوپر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں بہت کچھ جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ ان خوفوں کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں یہ خوف بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، ہم کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کی ترقی کے بہت بڑی رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خوف ہمارے دلوں میں لوگ ڈالتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کے ذریعے بھی یہ کام کرواتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیطان براہ راست ہمارے دلوں میں اپنے دوستوں کا جو ہے وہ خوف ڈالتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ جیسے کسی مسلمان کے دل میں بھی اس بات کا خوف آنا، کیونکہ احد کے میدان میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو کہ ضعیف الایمان تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کافروں سے نہیں لڑنا چاہیے، یہ بیوقوفی ہے۔ تو گویا کہ ان کے دلوں میں براہ راست جو خوف تھا وہ کس کا تھا؟ وہ شیطان کا ڈالا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف صرف کافر یا منافق کے دل میں نہیں ہوتے بلکہ مسلمان کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈالتا کون ہے؟ تو دراصل میں یہ شیطان ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کو خوف ڈالتا ہے جن کو شیطان اپنا ساتھی سمجھتا ہے۔
پھر اس خوف کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کو معاشرے میں باقاعدہ پھیلایا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال فرعون کی ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک برا شخص تھا، مگر اس نے اپنی عوام کو اپنے خوف سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ماں باپ بولتے کیوں نہیں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے اور ماں باپ آواز نہ اٹھائیں اور اس ظلم کے خلاف بولے نہ؟ تو یہ خوف کی سیاست ہوتی ہے جو کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے خوف اور بھی ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے گھروں سے بھی ملتے ہیں۔ بہت بچپن میں بچوں کو جن بابا سے، کتے سے اور بلی سے ڈرایا جاتا ہے، اور آج کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بزدل بن جاتے ہیں۔ ہم جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے یہ خوف نکلتے نہیں ہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو کہ تمام جنات کا اور شیاطین کا سردار ہے، وہ کل قیامت کے دن یہ بات کہے گا کہ میں تو صرف انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، اس سے زیادہ کا میرا اختیار نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان جنات سے اور شیاطین سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تو اس کی یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ان کا خوف ہمارے دلوں پہ اور ہماری نفسیات کے اوپر اتنا حاوی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہم پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہی خوف ہے اور اسی خوف کو یوز کر کے وہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں۔ پھر اس خوف کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چاہے یہ انسانوں کا خوف ہو یا کسی بھی اور چیز کا خوف ہو، تو اس خوف کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کام کی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی یہ خوف ڈالا جا رہا تھا کہ کافروں سے مت لڑو، یہ خودکشی ہے، یہ جنگ نہیں ہے، تاکہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور وہ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں کسی چیز کا خوف بہت حاوی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مقصد کے لیے اور ہمارے کام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب چاہے یہ خوف جو ہیں یہ انسانوں کے دیے ہوئے ہوں یا اندیکھی چیزوں سے ہوں یا کسی بھی چیز سے یہ تعلق رکھتے ہوں، یہ خوف انسان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی اتنا بے خوف ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کسی چیز کا کوئی ڈر نہ ہو؟ مثلا میرے سامنے اگر سانپ آتا ہے اور کوئی یہ کہے کہ اس سے مت ڈرو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مجھے کاٹے گا، اس کے اندر زہر ہے، تو میں اس سے ڈروں گی۔ اور اگر شیطان سے بھی ڈرنا نہیں ہے تو پھر ہمیں اتنی دعائیں کیوں سکھائی گئی ہیں؟ قرآن میں صورتیں بھی نازل کی گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی اتنا زیادہ دعاؤں کا اہتمام فرمایا ہے اس شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو اگر یہ کوئی ڈرنے والی شے نہیں ہے تو پھر اتنی حفاظت کیوں اور اتنی دعائیں کیوں؟ تو علماء کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کس سے کتنا ڈرنا ہے اور کتنا خوف رکھنا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، وسوسوں کے ذریعے تمہیں بہت اونچے لیول تک بھی لے کے جا سکتا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ بھی کروا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا وسوسہ کہیں تم سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ کروا لے، اس کے لیے پھر ہمیں حفاظت کی جو ہے وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ لہذا جب انسان وہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ بس اس حد تک کہ ہم نے اس سے احتیاط کرنی ہے، اس کے وسوسوں کو فالو نہیں کرنا ہے، اور اس حد تک ہم نے اس سے محتاط رہنا ہے، مگر اس سے زیادہ کا اس چیز سے خوف نہیں رکھنا۔ اور باقی رہ گیا معاملہ کہ دوسرے خوف جو کہ ہم کسی کھائی میں گرنے کا خوف، پانی میں گرنے کا خوف یا جانوروں کا خوف، تو یہ سارے خوف تو پازیٹیو ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے تو ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بدلے میں خوف دے رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو خوف کے بدلے میں خوف کیوں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو تعلق ہے اس کو بیلنس کیا گیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہونا چاہیے اور خوف کا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی تعلق کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ محبت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ لہٰذا ماں باپ ہوں یا استاد ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تربیت کے لیے اور انسان کی بہتری کے لیے خوف اور محبت کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا دوسرا خوبصورت جو جواب دیا گیا وہ یہ کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر سارے خوف انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں ایک اللہ کی ذات کا خوف نہیں آتا تو پھر بہت سارے خوف ہمارے دلوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔
پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ خوف کا اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہوگی اس کی زندگی میں بہت سارے خوف نظر آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہمارے پہ اتنے خوف طاری ہوتے ہیں اس کی وجہ دراصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان والا دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور جس کے دل کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ کمزور ہوتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کیسے بنتا ہے اور انسان دلیر اور بہادر کیسے بنتا ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو دیکھتے تھے کہ جب وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ سارے خدشات تو بہرحال ہوتے ہوں گے۔ آپ کا خاندان چلا جاتا ہے، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار چلا جاتا ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، زخم ہے، معذوری ہے، موت ہے، بہت سارے خدشات ان کی زندگی میں بھی ہوتے تھے، مگر وہ کس چیز سے اپنے ایمان کو بڑھاتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی تھی، وہ آیات صحابہ کرام کے ایمان کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا کرتی تھی، اور جس سے یہ سارے خوف ان کے دل سے جھٹ جایا کرتے تھے۔ تو بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان قرآنی آیات سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی سے انسان خوف کی دنیا سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل سے یہ سارے خوف نکل جائیں، جو ہم نے بہت سارے خوف کے بت اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کو اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ پھر بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا نہیں ہے جو کہ صرف انسان کے دل میں خوف ڈال کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا بس یہی جذبہ میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے، بلکہ اس خوف سے پھر وہ آگے کا سٹیپ لیتا ہے، پھر ہمارے باقی تمام جذبات کو بھی یہ مغلوب بنا دیتا ہے، پھر وہ اداسی بھی ڈال دے گا، مایوسی بھی ڈال دے گا، بیزاری بھی ڈال دے گا۔ تو گویا کہ صرف ایک جذبہ نہیں، ایک جذبے پہ کنٹرول کر کے پھر وہ ہمارے دوسرے جذبے کے اوپر، پھر تیسرے جذبے کے اوپر، یہاں تک کہ وہ ہماری شخصیت پہ پورا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر انسان وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس قرآن کیا کرتا ہے کہ جب انسان کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کا یقین، اس کی امید، اس کا حسن ظن، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک جذبے سے بہت سارے جذبات کا اور تحفظ بھی جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ لہٰذا اس خوف سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خوف ہمیں مار دے گا، اس خوف کا حل اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے۔